نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تغابن کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا کیے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مال ملے۔ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہو، خزانے ہوں، گھر کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، جو کچھ مال جسے ہم کہتے ہیں، اس مال سے زیادہ محبت اسے ہوا کرتی ہے۔ کہ مال کی محبت کسی دل میں ہو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت بٹھا دی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مال ملے، اس کی کمائی میں زیادتی ہو، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ چیزیں ہوں، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور خزانے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز بٹھا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبوب چیزیں جیسے عورتیں، مال، سونا چاندی اور گھوڑے جیسے نعمتوں کی محبت اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھا دی ہے۔ تو اسلام کے نزدیک کہ انسان مال کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اسلام منع نہیں کرتا کہ انسان مال کمانے میں محنت کریں،
اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے، اسلام اس بات پر ابھارتا ہے کہ انسان محنت کریں، کوشش کر کے کمائی کریں اور اس کے پاس مال ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تجارت کرنے پر، مزدوری کرنے پر اور مال کمانے پر ابھارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص خادم انس رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ، کہ پروردگار میرے خادم انس کے مال میں اور اس کے اولاد میں برکت عطا فرما، اسے زیادہ سے زیادہ مال عطا فرما۔ صحابہ اکرام میں سے بہت سارے صحابہ اکرام بڑے بڑے مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح آپ نام گناتے جا سکتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام بڑے بڑے مالدار شمار کیے جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت میں کئی 100 دینار، کئی 1000 دینار اور بہت ساری جگہیں ان کی وراثت میں ہوا کرتی تھی۔ تو اسلام انسان مال طلب کریں، مال زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اسلام ایسی بات کو عیب دار نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ مال کمانے پر، زیادہ سے زیادہ چیزیں رکھنے پر ابھارا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے ہوئے کہا کرتے تھے ما اکل احد طعاما قط، کہ کوئی آدمی جو کچھ کھانا کھاتا ہے ان میں سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کوشش سے وہ کمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تاجر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو خوشخبری سنائی جو اپنی تجارت میں امانت داری کا ثبوت دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا تاجر ہو جو امانت دار ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امانت دار تاجر جس کی زبان سچی ہو، جس کا کام صحیح ہو اور جس کی تجارت بھی امانت کے ساتھ ہو، ایسے تاجر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کا شمار انبیاء اور صدیقین میں اس کا شمار ہوگا۔ تو تجارت کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، اور مزدوری پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو اجرت پر لیں تو کام ختم ہونے کے بعد اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ کرام جو مدینے میں تھے ان کے پاس زمینیں تھیں۔ صحابہ کرام جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ مہاجر صحابہ کرام کو دیا۔ تو مہاجر صحابہ کرام میں سے بہت سارے نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت کچھ قربانی دی، ہمیں اب بازار کی طرف رہنمائی کریں، ہم بازار جائیں گے، وہاں ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور وہاں سے ہم مال کما کر لائیں گے۔ تو مال کی طلب اور مال کمانے کی خواہش اور حرص انسان کے اندر ہو، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس مال ہو ایسا انسان دل کھول کر خرچ کرے گا، ایسا انسان کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا۔ جب کبھی اسے کوئی ضرورت محسوس ہو تو وہ خود سے خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو، ضرورت مند ہو، تو ضرورت کے وقت کسی اور کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاتھ پھیلانا کسی آدمی کے سامنے مال کے لیے، کسی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانا معیوب ہے، عیب والی چیز ہے، لیکن انسان خود کمانے والا ہو، مال والا ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورت کی چیزیں ہوں تو ایسے انسان خود خرچ کر سکتا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں فقر و فاقے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، کہ پروردگار میں تجھ سے فقر کی یعنی فقیری اور جس کے پاس مال نہ ہو ایسی چیزوں سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری اور کفر کو دونوں کو ملا کر بیان کیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان مال نہ ہو تو مال نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی حالت بھی اس کے پاس آتی ہے کہ کبھی انسان اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ مال کمانے میں، مال حاصل کرنے میں کوشش کرنا چاہیے، وہ چاہے تجارت کی شکل میں ہو یا زراعت کی شکل میں ہو یا کام کی شکل میں ہو یا مزدوری کی شکل میں، ہر انسان کو کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس انسان کے پاس قوت ہو، جس انسان کے پاس طاقت ہو، جو انسان کام کر سکتا ہے، جو انسان محنت کر سکتا ہے، ایسے انسان کو کمانا چاہیے، ایسے انسان کو خود سے محنت کر کے کمانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان طاقت رکھتے ہوئے کسی اور پر اعتماد کرے، کسی اور پر بھروسہ کرے اور کسی اور کا محتاج بنے، ایسا انسان اسلام کی نظر میں معیوب ہے، ایسا انسان اسلام کی نظر میں بہتر انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے پر ابھارتے ہیں، اور مال زیادہ رکھنا کوئی عیبدار چیز نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان مال کیسے کمائے، انسان مال کیسے حاصل کرے۔ انسان کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے، ایک حلال راستہ، ایک حرام راستہ۔ اگر انسان حلال راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں کہ انسان کے پاس مال کم ہونے کے باوجود اس کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ کم مال ہونے کے باوجود اس کی ساری ضروریات مکمل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان مال کمانے کے معاملے میں حرام راستہ اختیار کرنے لگے یا غلط راستے اختیار کرنے لگے، یا اسلام جس بات سے روکتا ہے یا جس راستے سے روکتا ہے اس راستے پر چلنے لگے، تو اگرچہ کہ وہ انسان زیادہ سے زیادہ مال بھی حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ مال بھی اپنے اکاؤنٹ میں جما لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں ہرگز برکت نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انسان سودی کاروبار میں لگا ہو یا غلط کام میں لگا ہو یا غلط طریقے سے کمانے والا ہو، اس کے نفس پر یا اس کے جسم پر یا اس کے گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ کبھی وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے، کبھی وہ نفسانی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کے دل میں اور ہر وقت اسی زبان میں شکایت ہوتی ہے کہ مجھے آزمائشیں ہیں، میرے اوپر یہ طرح کی پریشانیاں ہیں۔ مال زیادہ ہونے کے باوجود یہ جو شکایت ہم سنتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے مال کمانے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے پر چلنے کا حکم دیا وہ راستہ اس نے اختیار نہیں کیا۔ اور اسی لیے آج دیکھیے کہ انسان کماتا ہے، اللہ کی راہ میں بہت سارے مالدار ایسے جن کے پاس مال تو ہے لیکن عبادت میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادت میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اطمینان کی کیفیت ہم محسوس نہیں کرتے، ہمارے دل میں سکون کی کیفیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو مال کمایا ہے وہ مال حرام کا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے لوگو اچھے چیزیں کھایا کرو، حلال چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا اور نیک کام کرو۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حلال کمائی، حلال چیزیں کھانے کا حکم دیتے ہیں، اور حلال کھانے کے بعد فوراً حکم دیتے ہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو۔ حلال کمائی، حلال رزق، اچھا کھانا، اور جو کھانا جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اگر حلال ہیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک کام کرو، ان دونوں کا تعلق گہرا تعلق ہے۔ ہم اگر حلال کھاتے ہیں تو اس کا مزہ ہمارے اعمال پر بھی ہوگا، ہماری نیکی میں بھی اس کا مزہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حرام کمائی کریں ہماری عبادت کچھ اثر نہیں رکھ سکتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے والوں کو، جس کا کھانا حلال ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کی چیزیں حلال ہو، ایسے آدمی کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی حلال رزق کھائے، حلال کھانا کھائے، اور وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کریں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے
اور حلال کھانے میں دونوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ من اکل طیبا، جو حلال کھائے، وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کریں، اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کریں، اور وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہ حلال کھانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جو کچھ کمائیں، ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہوں، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، یا وہ ہمارے استعمال کی چیز ہو، یا ہمارے گھر کی شکل میں، یا ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کو ہم تلاش کر کے دیکھیں، جانچ کر دیکھیں کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا، جو کچھ میرے اکاؤنٹ میں ہے، جو کچھ میرے نام پر لکھا گیا ہے، کیا وہ ساری چیزیں میں نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے کہ نہیں۔ آپ ہر ایک انسان کو، ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسان حلال کمائی کھائیں، ایسے انسان کو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والوں کو، جس کا جسم حرام کھا کر پلے، ایسے انسان کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما عبد نبت لحمہ من سحت فالنار اولا بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ آدمی جس کے جسم کے حصے حرام کمائی سے، حرام چیز سے پلے ہوں، ایسے انسان کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ ایسا انسان جو حرام کمائی سے پلے، سود سے یا غلط طریقے سے کما کر، دوسروں پر غصب کر کے، دوسروں کے مال ہڑپ کر کے، یا دوسروں پر ظلم کر کے، ناحق طریقے سے، کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ چوری کے ذریعے یا ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے، سود کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی وہ مال حاصل کیا گیا ہو اور اس مال کے ذریعے اس نے کھایا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے انسان کے لیے، ایسا جسم جس کا جسم حرام کمائی سے، حرام چیز سے پلا ہو، ایسا جسم کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، وہ ایسا انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ اور جو انسان حلال کمائی پر اپنے آپ کو لگا لے، حلال روزی اس کی ہو، حلال کھانا اور پینا اس کا ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا گھر بار سب کچھ حلال کا ہو، ایسے انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، وہ بڑے مستجاب الدعوات صحابی تھے، یعنی جو بھی دعا کرتے فوراً ان کی دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ اور جب کبھی کوئی انسان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تکلیف دیتا، فوراً ان سے جا کر معافی مانگ لیتا، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ وہ جو بھی دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد تم اپنے کھانے پینے کو بہتر بنا لو، تم حلال کمائی کھانے لگو، حلال رزق کھانے لگو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن مستجاب الدعوات، حلال کمائی کھانے کی وجہ سے، حلال روزی کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی طویل سفر میں نکلتا ہے، ایک آدمی طویل سفر میں نکلتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، جو آدمی سفر میں ہوتا ہے اور سفر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، سفر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر میں، لمبے سفر میں نکلتا ہے، اور سفر کی وجہ سے اس کی حالت اس قدر بدل گئی ہے، اشعث اغبر، اس کی حالت اس قدر بدل گئی ہے کہ اس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کا کپڑا بھی میل کچیل ہو گیا، میل کچیل سے اس کا کپڑا بھی گندا ہو گیا ہے۔ اور ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور حالت سفر میں ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بدن اور بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر سکتے ہیں، اور وہ سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، یا ربی پروردگار، اے پروردگار، لیکن اس قدر دعائیں قبول ہونے کے اسباب ہونے کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اور اس کا
پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی غذا بھی حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعا قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کہ انسان اگر اس کا جسم حرام سے پلا ہو، اگر اس نے اپنے جسم کو حرام کمائی سے پروان چڑھایا ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتے، اور اسی طرح اس صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے جو مال کے حرام کمائی سے یا دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا ہو۔ آج دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالدار ہیں، اور انہوں نے مال کیسے حاصل کیا، کس طریقے سے حاصل کیا، اور کس طریقے سے ان کے پاس مال آتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، کسی حاجت مند کے دور کرنے میں، یا ہر معاملے میں وہ لوگ آگے بڑھ کر آتے ہیں، لیکن ان کی کمائی صحیح راستے پر نہیں ہوتی، صحیح طریقے پر نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوتی۔ کیا ان کا یہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ صدقہ جو دھوکہ دے کر کیا گیا ہو، وہ مال جس مال کے ذریعے صدقہ کریں اور وہ مال دھوکہ دہی سے قبول کیا جائے، دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا ہو، ایسے مال کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور یاد کیجیے کل قیامت کے دن ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوال کریں گے۔ 5 سوال کے جواب دینے کے باوجود کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 5 سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا عن مالہ فیما اکتسبہ، این اکتسبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے تعلق سے سوال کریں گے کہ تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور تو نے اس مال کو کیسے خرچ کیا، کہ مال کہاں سے حاصل کیے، مال کس راستے سے حاصل کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، اس سوال کا جواب دینے کے بعد ہی ہم قیامت کے دن اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار جو کچھ میں کماؤں وہ حلال کمائی ہو، جو کچھ تو مجھے عطا کر وہ حلال طریقے سے عطا کر، مجھے کبھی حرام کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ سودی نظام ہے۔ ہمارے سے ہر ایک کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، اس میں سود بہت سارے آتے ہیں، اور طریقے بہت سارے طریقے، ہر کوئی کمانے کے طریقہ، مال حاصل کرنے کے طریقے کو جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، مال کمانے پر ابھارتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صحیح راستے پر حلال طریقے سے کمائے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز غلط طریقے سے یا کسی کو دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر یا زیادتی کر کر میں نے حاصل کی ہے تو فوراً آپ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں اپنی تجارت میں، اپنی کمائی میں جو کچھ میں حاصل کروں اس معاملے میں پھونک کر قدم رکھوں گا، کبھی ہمارے مال میں کوئی حرام چیز داخل نہ ہو جائے یا ایسی چیز داخل نہ ہو جائے جس کے معاملے میں ہمیں شک ہو۔ اسلاف کرام کو یاد کیجئے، صحابہ کرام کس قدر وہ کھانے کے معاملے میں، مال کے معاملے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام کچھ چیز لا کر دیتے ہیں، ابوبکر صدیق کھا جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ غلام کہتا ہے کہ اے آقا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کو ایسے ہی کہانت یعنی غیب کی بات بتائی تھی، میں نے ایسے ہی اٹکل پچو کے طور پر مارا تھا، لیکن وہ بات صحیح ہو گئی، اور صحیح ہونے کی وجہ سے وہ خوشی میں مجھے تحفہ دیا، یہی تحفہ کا وہ حصہ ہے جسے آپ نے کھایا۔ جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ یہ کہانت کی وجہ سے اور غلط طریقے کی وجہ سے یہ مال حاصل ہوا، فوراً وہ اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھائے کر کے جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا سب کچھ نکال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اون کا دودھ پی جاتے ہیں،
پینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو دودھ وہ پیے ہیں وہ زکوٰۃ کے اونٹ میں سے ہیں، اور جو انسان مالدار ہو، مستطیع ہو، اس کے لیے زکوٰۃ کے مال جائز نہیں ہے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ پی رہے تھے ان کو نہیں معلوم تھا، پینے کے بعد معلوم ہوا، فوراً وہ اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھائے کر دیتے ہیں کہ کبھی ان کا جسم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم حرام مال سے پروان نہ چڑھ جائے۔ اور ہمارے اسلاف کی جو گھر والی عورتیں تھیں، بیویاں تھیں، بچیاں تھیں، وہ اپنے اسلاف سے، اپنے بھائی سے، بیوی بچوں، شوہر سے کہا کرتے تھے اتق اللہ فینا، ہمارے کھانے کے معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ تم گھر سے نکلتے ہو، کمائی کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، تم کس طریقے سے کما کر لاتے ہو ہمیں نہیں معلوم۔ اتق اللہ فی اطعامنا، ہمارے کھانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فإننا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، ہم بھوکے رہ کر صبر کر سکتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر ہم صبر کر سکتے ہیں، لیکن آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تم گھر کے باہر جا کر حرام طریقے سے یا غلط طریقے سے کما کر حرام کمائی سے ہمیں کھانا کھلا دو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کرتے ہوئے جہنم رسید کر دیں تو ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر حلال طریقے سے کما نہیں سکتے تو ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم صبر کر سکتے ہیں، لیکن حرام کمائی پر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دیں گے اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم مال کے معاملے میں بڑے محتاط ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم کمائی کریں، جو کچھ ہم حاصل کریں، اسے حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی یہ گمان نہ کریں کہ ہم زیادہ کمائی کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ مال، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مال ہونے میں یہ اہم بات نہیں کہ انسان کے پاس زیادہ مال ہو، بلکہ انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ پروردگار جو کچھ تو عطا فرما اس میں برکت عطا فرما۔ کہ انسان کمائی کم کرے، اس کی تنخواہ کم ہو، لیکن اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کی نعمت سے نواز دیں تو کم مال میں بھی اس کی زندگی بہتر انداز میں گزرے گی۔ اگر انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مال مانگے اور برکت کی دعا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر برکت نازل نہ کرے تو زیادہ مال بھی اسے فائدہ مند نہیں ہوگا، زیادہ مال بھی اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اور وہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات یاد رکھے کہ انسان کے دل میں، انسان کی فطرت میں مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ مال صحیح طریقے پر، حلال طریقے پر کمانے کی کوشش کرے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھے حرام سے دور رکھ، مجھے جو کچھ عطا فرما وہ حلال طریقے سے عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول کی یہ دعا بھی آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا عمن سواک، کہ پروردگار ہمیں حرام کمائی سے دور رکھ کر حلال کمائی میں ہمیں اتنی برکت دے دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو مال کی محبت ہمارے دل میں ہو، لیکن صحیح طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ عطا فرما وہ حلال ہو، جو کچھ تو عطا فرما وہ اگرچہ کہ کم کیوں نہ ہو اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے لیے حلال راستے کھول دیتے ہیں تو اس میں برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ انسان کوشش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے توفیق اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو نیک کام کرنے، حلال کمانے اور حلال روزی کھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔